خداوند کی حمد کرو، آئے خداوند کے بندو حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو، اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو، آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے، فروتنی سے آسمان اور زمین پر نظر کرتا ہے۔ وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلے پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے امراء کے ساتھ بٹھائے، یعنی اپنی قوم کے امراء کے ساتھ بٹھائے۔ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ خداوند کے پیار بھرے نام میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں، اسی کے پیار میں، وہ پیار جو سب کے لیے ہے، بغیر کسی شرط کے ہے، لا تبدیل ہے، اس پیار میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں۔ خدا کے حضور دعا کرتا ہوں کہ آج کچھ ایسی بات آپ سنیں خدا کے کلام میں سے جسے سننے سے آپ کی ہمت افزائی ہو، آپ کو اس بات کا یقین آ جائے کہ وہ آپ کو کتنا پیار کرتا ہے اور آپ خدا کی نظر میں کتنے بیش قیمت ہیں۔ خدا ایسا کرے گا، ضرور کرے گا۔ میرے حق میں بھی دعا کیجئے کہ خدا مجھ پر رحم کرتا رہے، آمین۔ لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس، یسوع مسیح کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں۔ فریسی اور فقیہ جو اس وقت کے دھرم گرو تھے، فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے، یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے سے بات کر کے کہہ رہے ہیں، بھائی حد ہو گئی، حد ہو گئی، گناہ گاروں کے ساتھ یہ ملتا ہے، اور یہ دیکھو اس کے پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس کی باتیں سننے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ کس قدر افسوسناک بات ہے یہ، اور یہ کس قسم کا گرو ہے، یہ کس قسم کا استاد ہے، یہ ہے کون جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے، اور گناہ گار اس کے پاس آتے، اس کی باتیں سنتے ہیں، کیا ہے اس کی بات میں؟ اور واقعی سوال تو ہے یہ، کیا بات تھی اس کی بات میں کہ یہ لوگ جو سب کی طرف سے ٹھکرائے ہوئے تھے، جو ان کی نظر میں ذلیل تھے، جو اپنے آپ کو خدا کے بہت قریب سمجھتے، انہیں نیچا سمجھتے، ان کی حقارت کرتے، اور کئی جگہ
خداوند یسوع مسیح پر یہ اعتراض کیا گیا ہے، یہی اعتراض یہ بڑا بھاری خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے تھے کہ اس میں یہ بڑا عیب ہے، یہ اس کا قصور ہے، اسے اس بات کا خیال ہونا چاہیے، یہ اچھا نمونہ نہیں ہے۔ دیکھو آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ کیسے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو چنگی لینے والوں کا تھا، وہ چنگی لیتا تھا، ٹیکس لیتا تھا، متی اس کا نام تھا۔ متی کو دیکھا اور اسے کہا متی میرے پیچھے ہو لے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے ہو لیا، پہلے سے جانتا ہوگا، سنا ہوگا کلام، آ گیا، اب وہ اپنے گھر لے گیا ہے اور وہاں پر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور بہت ناراض ہے فقیر اور فریسی، شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں تمہارا استاد، یہ ہے تمہارا استاد، ارے یہ گناہ گاروں کے ساتھ ملتا جلتا، ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، یہ سب کھانا کھا رہے ہیں اکٹھے بیٹھ کے، ہم نہیں دیکھ سکتے یہ بات۔ اور اس قسم کی طبیعت اونچ اور نیچ کی یہ انہیں کے گھروں میں تھی، سماج میں تھی، تو خدا کے گھر سے اس قسم کی بدرو نکل رہی تھی۔ وہ لوگ جو خدا کے عابد اپنے آپ کو سمجھتے تھے، عبادت کرنے والے سمجھتے، ان میں یہ گندی بدرو تھی۔ آپ کہو گے یہ کہاں سے سن لیا؟ نہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ دو آدمی عبادت کرنے گئے ہیں صاحب خدا کے گھر میں، لکھا پھر بعض لوگ جو اپنے پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جان، ہم راست باز ہیں باقی ناچیز ہیں، یہ گناہ گار ہیں، ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ خدا کے گھر میں، عبادت گاہ میں۔ دیکھو کس قسم کی بدرو ہے یہ، ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے ہیں۔ یہ کہی کہ دو شخص ہیکل میں، یہ خداوند بتا رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، آئے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دہکی دیتا ہوں، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، ہائے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ اب خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے وہ بڑا کیا جائے گا۔ دیکھا آپ نے، 2 جنے ہیکل میں دعا کر رہے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو راست باز سمجھ رہا ہے، خدا پہ احسان جتا رہا ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، میں دہکی دیتا ہوں، اور بہت سارے ایسے گندے کام ہیں جو میں نے نہیں کیے، اسے احساس نہیں کہ بہت سارے کیے ہیں۔ لیکن سب سے گندی طبیعت یہ ہے کسی راست باز کے اندر بھی، کوئی بھی ایماندار ہو، کوئی بھی کہتا ہو کہ جی میرا خدا کے ساتھ، میں خدا کو مانتا ہوں، خدا کے ساتھ میری محبت ہے، رشتہ، لیکن اگر یہ بدروس کے اندر ہے تو بھائی توبہ توبہ، خدا ہمیں بچا کے رکھے۔ اس دوسرے بھائی کو کہہ رہا ہے، وہ بھی عبادت گاہ میں ہے، یہ بھی تیرا شکر ہو کہ میں اس کی مانند نہیں ہوں۔ ہائے ہائے، یہ ایک ایسی گندی بدرو تھی راست بازوں کے اندر، اور آج بھی ہے۔ اپنے آپ کو راست باز سمجھنا اور دوسرے گناہ گاروں کو جو کسی وجہ سے گر گئے ہیں، کمزور ہو، ان کو ناچیز جاننا، ان کی حقارت کرنا، یہ تو ہوتا ہے۔ تقسیم کیا ہوا سماج کو شیطان نے، کچھ ایسے جو خدا کے خاص لوگ ہیں اور کچھ ایسے جن کی خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہ بات تھی جو یسوع مسیح آ کے بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، خدا ایسا نہیں ہے۔ آؤ سنو،
آؤ دیکھو، آؤ تجربہ کرو، میں بتاتا ہوں وہ کیسا ہے۔ تمہیں کس نے بہکا دیا کہ تم حقیر ہو، ناچیز ہو، تمہارے لیے خدا کے ہاں کوئی امید نہیں ہے، تمہارے لیے خدا کا دروازہ بند ہو چکا؟ یہ کس نے کہہ دیا تمہیں؟ آؤ سنو۔ تو لوگ آتے تھے سننے کے لیے، گناہ گار اس کی باتیں سننے کے لیے آتے تھے۔ کیا بات تھی اس کی بات میں، کیا بات تھی! آج بھی جو لوگ سچ مچ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا کیا ہے، تو حیران ہو جاتے ہیں گناہ گار کے لیے اس قدر محبت، گناہ گار کے لیے اس قسم کی دعوت۔ اس لیے آتے تھے لوگ۔ حالت یہ تھی کہ وہ گناہ گار جی نہیں گناہ گار کہتے تھے گناہ گار، سب گناہ گار ہیں، کون نہیں ہے؟ خدا کے کلام میں تو بتایا گیا، کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا؟ خدا کے کلام میں تو بتایا گیا سب نے گناہ کیا ہے۔ خدا کے کلام میں جس کو خدا کی نزدیکی کا تجربہ حاصل ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو پہچانا اور کہا ہائے میں کیسا کم بخت ہوں، کیسا گناہ گار انسان ہوں۔ کسی کو بھی دیکھ لو پرانے عہد نامے میں، نبیوں نے جب بھی خدا کا دیدار حاصل کیا ہے، خدا کا دیدار نہیں حاصل ہوتا تھا، انہیں اپنے ہاں دیدار حاصل ہوتا تھا۔ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ ایسے نور میں ہماری وہاں رضائی نہیں ہے، لیکن خدا اتنا رحم کر دیتا ہے کہ ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اوہ یہ ہے میرا حال۔ جب کسی انسان کو اپنا حال نظر آ جائے تو وہ دوسرے کو حقیر نہیں جان سکتا، اس کو پتا ہوتا میرا حال اس سے بھی برا ہے۔ ارے جس کا میں پتھراؤ کرنا مانگ رہا ہوں، اگر اسے میرے گناہوں کا پتہ لگ جائے تو وہ میرا پتھراؤ کرے گا، اور ہم ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے مار مار کے۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے تھے، یہاں یہ نہیں لکھا کہ وہ آتے تھے معجزات کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آ رہے ہیں، خدا بدروہیں نکال دے گا، ہماری بیماری سے اچھا کر دے گا، ہماری دعا سن کے ہم کو دولت مل جائے، اس قسم کی کوئی بات سننے آتے۔ دیکھو میں پڑھ کے سناتا ہوں، لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں کیا بات لکھی ہے یہاں پر۔ سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں۔ اس کی بات، کیا بات تھی اس کی بات میں جو اور کہیں نہیں تھی؟ ارے وہ جو دوسرے بات کرتے تھے، گرتے ہوئے کو اور بھی دھکا دے دیتے تھے۔ جو بیچارہ خدا کے قریب آنا مانگتا ہے اس کے لیے دروازہ بند کر دیتے تھے، تو اس لائق نہیں ہے۔ بازار جاتے تھے تو کوئی نزدیک آ جائے اور چھو دے تو اپنے کپڑے پھینک دیتے تھے، نہاتے تھے آ کے، اس نے مجھے چھو دیا، میں غلیظ ہو گیا، میں ناپاک ہو گیا، اس کی ناپاکی کی وجہ سے میں ناپاک ہو گیا۔ اس قسم کا سلوک تھا ان کا، اور تو اور خدا کے گھر میں اس قسم کی طبیعت ہے۔ تیرا شکر، وہ بیچارہ برابر دعا کرنے آیا، وہ بھی خداوند تیرا شکر ہے میں راست باز ہوں، تیرا شکر ہے کہ میں اس کی طرح نہیں ہوں۔ یہ کس قسم کی تحقیر کرنے والی اور دوسرے لوگوں کو تباہ کرنے والی بدرو ہے انسان کے اندر۔ جب خدا یسوع مسیح سے کہا گیا، شکایت کی گئی، اعتراض کیا گیا، تو کئی جگہ متی کی انجیل کے 9ویں باب میں لکھا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، متی کی انجیل 9واں باب، اور یہ دیکھیے، یسوع وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک، یہ 9واں باب ہے اور 9ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں میں، متی کی انجیل 9واں باب، یہ سب آ جاتے ہیں حوالے، آپ دیکھ لیا کریں، ضرور دیکھیں۔ میں انسان ہوں، غلطی ہوتی ہے، پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے، سمجھ میری کمزور ہے، تو آپ جب پڑھیں گے تو خدا آپ کو آپ کی بساط کے مطابق، آپ کی سمجھ کے مطابق کوئی بات دکھائے گا جو میں نہیں سمجھ سکتا، نہ دیکھ سکتا ہوں۔ آپ خود پڑھیں، مجھے تو جتنا میرے برتن میں آیا وہ نظر کر رہا ہوں آپ کی۔ یہاں لکھا یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔
وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گناہ گار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے، کھانے کے لیے آ گئے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یعنی خدا یسوع مسیح نے یہ سن کر کہا، تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ اب یہ کیا بات کہہ دی خدا یسوع مسیح نے؟ اس کی وجہ سے لوگ آتے تھے، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اور اگر آپ اور جگہ دیکھیں لوکا میں تو کہتا ہے ان کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں، آ جاؤ میرے پاس۔ وہ کہہ رہا میں تو ڈھونڈتا ہی ایسے لوگوں کو جن کو اس بات کا احساس ہے، وہ بھائی وہ بہن جس کو اس بات کی پہچان ہو گئی کہ میں گناہ گار ہوں، اور اگر گناہ کی سزا دی جائے تو میرے لیے کوئی امید نہیں ہے، ایسے لوگوں کو وہ ڈھونڈتا ہے۔ میں تو گناہ گاروں کو ڈھونڈنے، تباہ کرنے کے لیے نہیں کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تباہ کیے جائیں وہ، اور نجات دینے کے لیے گناہ گاروں کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ نجات دے۔ یہ باتیں سنتے تھے لوگ، تب آتے تھے اس کے پاس۔ یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسا پیار ہے، ہم نے تو کبھی بھی نہیں سنا۔ ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ گناہ گار سب جہنم میں جا رہے ہیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ گناہ گاروں کے لیے دروازہ خدا کا بند ہے، ہمیں اتنا ہی بتایا گیا، اور کچھ نہیں بتایا گیا ہمیں۔ یہ کون ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے آیا ہوں؟ ڈھونڈ رہا ہوں ان کو میں، کیوں؟ تاکہ میں ان کو نجات دے سکوں، چھٹکارا دے سکوں، نئی زندگی دے سکوں۔ انہیں میں اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں کہ خدا خوش ہوتا ہے اس بات سے اگر کوئی واپس آ جائے گھر، کوئی اگر گھر واپس آ جائے، کوئی گناہ گار توبہ کرے اس کے پاس آ جائے تو کہتے ہیں آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ خدا کی خوشی ہے کہ گناہ گار آئیں پاس، میرے پاس آئیں۔ اور کیا بات کہہ دی خدا یسوع مسیح نے جس کی وجہ سے لوگ اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں؟ وہ کیا تھی؟ یوحنا کی انجیل کا 6واں باب ہے، اس کی 37 آیت ہے، اس سے مجھے بڑی تسلی ملی ہے اور ملتی رہتی ہے۔ اس میں لکھا، جو کچھ میرا باپ مجھے دے گا وہ میرے پاس آ جائے گا، اور اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا۔ ارے گناہ گار کو بچانے کے لیے خدا اس دنیا میں کام کرتا ہے۔ ہم نے 113 زبور میں پڑھا ہے، وہ جو تخت پر نشین ہے اتنا حلیم ہے کہ خاک پر آ کے مزبلے پر سے گناہ گار کو اٹھاتا ہے اور لا کے یسوع مسیح کو دیتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس گناہ گار کو ایسے قبول کرتا ہے جیسے باپ کا گفٹ، انعام۔ وہ جو لفظ ہے نا، دیتا ہے مجھے، جو کچھ میرا باپ مجھے دیتا ہے، وہ لفظ دینے والا جو ہے وہ انعام کے طور، جو کچھ میرا باپ مجھے انعام کے طور پر عطا کرتا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کہہ دوں کہ تو گناہ گار ہے چلا جا؟ ارے میری تو زندگی کا مقصد یہی ہے، میں تو گناہ گاروں کو خدا کا پیار ظاہر کرتا ہوں ان کے سامنے، میں تو گناہ گاروں کے لیے اپنی جان دینے آیا ہوں، آ جاؤ میرے پاس۔ تاکہ اس کی باتیں سنیں۔ کیا بات تھی اس کی بات میں؟ ارے اس کی بات میں کیا نہیں تھا؟ اس کی بات میں خدا کی محبت تھی، اس کے الفاظ میں سے محبت ٹپکتی تھی جیسے شہد ٹپکتا ہے، اس طرح اس کے کلام میں سے خدا کی محبت ٹپکتی تھی۔ گناہ گار آ کر کے منہ کھول کے بیٹھ جاتے تھے اس کے سامنے، ایک قطرہ مجھے بھی، ایک قطرہ مجھے بھی، ایسے آ جاتے تھے گناہ گار اس کے پاس۔ تو خدا کی محبت تھی۔ راست بازوں نے نفرت پھیلائی ہوئی تھی،
انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ ہم خدا کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہیں، ہیچ ہیں، حقیر ہیں، مردود ہیں، رد کیے ہوئے ہیں خدا کی نظر میں. یہ یقین آ گیا تھا ان کو. اب یسوع مسیح کی باتیں سن کے ایک اور بات کا یقین آ گیا. کہتے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جانے دو، یہ سنو یہ کیا کہہ رہا. یہ کہہ رہا ہے ارے کہ تم سے خدا کی محبت انتظار کر رہی ہے، تم خدا کی نظر میں بیش قیمت ہو. کیسے؟ خدا یسوع مسیح نے بتایا، کبھی دیکھا کسی عورت کی کوئی چیز کھو جائے، مثال دی، جب اسے مل جاتی وہ کتنی خوش ہوتی ہے. ہاں ہاں میرا ہار گر گیا تھا، مل گیا. کتنی خوش ہوتی ہے، کھوئی ہوئی چیز مل گئی. پھر بتائے جو بھیڑ بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں، پہاڑوں پر ہوتے ہیں، کئی دفعہ تو بچہ پھنس گیا کہیں، بھیڑ اس کی آواز سنتے سنتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جب وہ ایک بچہ مل جائے اسے گود میں اٹھا کے اتنے خوش ہوتے ہیں، ہائے میری بچی، ہائے میری بھیڑ مل گئی، ہائے میری بھیڑ مل گئی. اتنے خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھیے، سچ بات ہے. یہ ایک بھیڑ کی وجہ سے وہ پتہ نہیں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے پہاڑوں پہ چڑھتا، جھاڑوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے چرواہا. آپ دیکھنا یہ نومیڈز کیا کرتے ہیں. اس کو دیکھ کے اتنا خوش ہوگا ایک کو. خیرہ کہ بالکل اسی طریقے سے تمہارا آسمانی باپ خوش ہوتا جب میں ایک بھیڑ کو اس کے پاس لے کے آتا ہوں، میں نے ڈھونڈ لیا اسے. اور پھر ایک باپ کی کہانی سنائی. 2 بڑے لڑکے تھے اس کے. ایک لڑکا آگے لوگوں کے بہکائے میں اور باپ سے آ کے کہتا جو کچھ میرا حق ہے مجھے دے دے. باپ نے دے دیا. تھوڑے دنوں کے بعد وہ جا کے اس نے سارا پیسہ اپنا برباد کر دیا. اب بھوکا مر رہا، جہاں گیا تو وہاں کال پڑ گیا. کسی نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی اور تو کام ہے نہیں، یہ سور ہے انہیں چرا لیا کر. تو بھیڑ سوروں کے لیے تو کھانا تھا وہاں، اس کے لیے کسی نے نہیں پوچھا بھائی تو بھی کچھ کھائے گا. تنگ آ کے کہتا میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. کہاں جاؤں میں؟ تو بڑا اس نے حساب لگا، میں یہ کہوں گا، میں وہ کہوں گا، معافی مانگوں گا. ٹھیک ہے. اس کے باپ نے اس کو دور سے دیکھا، بوڑھا آدمی بھاگ کے جا رہا ہے اور وہ جو مرضی کہہ رہا ہے، کچھ نہیں. یہ بات نہیں اسے کہنے دی اب میں اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں. وہ منہ پہ ہاتھ رکھ دے، یہ نہیں کہنے، یہ مت کہنا ارے تو آج بھی میرا بیٹا ہے. تیرا پیار جانے دے، میرا پیار لا تبدیل ہے. چوم چوم کے اس کا چھوڑ نہیں رہا ہے باپ اسے. خدا یسوع کہہ رہا یہ ہے تمہاری قدر. وہ پتہ ہے وہ کتنا خوش ہوتا تمہاری وجہ سے. ٹھیک ہے. ایک گناہگار کے توبہ کرنے سے آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے، آسمان پر. دوسری دفعہ بتایا فرشتوں کے سامنے خوشی منائی جاتی ہے. فرشتوں کو دعوت دی جاتی کہ آؤ، ارے آؤ اس خوشی میں شامل ہو. دیکھو کیا ہو گیا، ارے دیکھو کتنا بڑا کام ہوا اس دنیا میں، ایک گناہگار بچ گیا، آ جاؤ. آسمان پر خوشی ہو رہی فرشتوں کے سامنے. لیکن خوشی کون کر رہا ہے؟ اسی باپ کرتا ہے جو لے کے آیا تھا یسوع مسیح کے پاس، جس نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ بات بن گئی. اس لیے آتے تھے یسوع. آج بھی لوگ یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں اس کی باتوں کی وجہ سے. کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا یسوع مسیح کے پاس آیا ہو کوئی اور اسے دھدکار کے یسوع مسیح نے یہ کہا ہو کہ نہیں تو لا علاج ہے، اب تو اس لائق نہیں رہا کہ تجھ پر رحم کیا جائے. آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، خدا یسوع مسیح کی زبان سے کبھی اس قسم کی کوئی بات نہیں نکلی. اس نے تو یہ کہا میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے آیا ہوں، میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں، راستہ بتانے کے لیے نہیں کہ تمہیں یوں کرنا چاہیے اور تمہیں وہاں چلے جانا چاہیے اور اب تمہیں کوشش. ایسا نہیں ہے. کہتا تم مجھے معلوم ہے تمہارے پاس تم بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. کیسی پیاری باتیں میرے خداوند کی ہیں. وہ ہے خدا کی محبت جو دنیا میں ظاہر ہوئی ہے. اس کا ہر کلام خدا کی محبت اور شہد ہے ٹپکا. اس دنیا میں تمام دنیا میں آپ دیکھو منہ کھول کے بیٹھے ہوئے خدا ایک ٹپکا، ایک قطرہ. جنہیں ایک قطرہ مل جاتا وہ دریا بن جاتا ان کے اندر. وہ چپ نہیں رہ سکتے.
اے خدا مجھ پر اور تمام سننے والوں پر تیرا رحم جاری رہے، آمین۔ آپ نے دیکھا کیا بات تھی اس کی بات میں، خدا یسوع مسیح کی بات میں، اس کے کلام میں کیا بات ہے جو لوگ سننے آتے تھے اور آج بھی سنتے ہیں، چوری چوری سنتے ہیں، چھپ چھپ کے سنتے ہیں۔ انسان کی روح پیاسی ہے خدا کی محبت کے لیے، اور اس کی ہر کلام میں اس کی خدا کی محبت ہے، اس کی خوشبو ہے، خوراک ہے، خوشخبری ہے۔ ایک گناہگار کا گیت آپ کو سناتا ہوں، جب اسے خدا کی محبت کا تجربہ ہوا ہے تو یہ اس کی دعا ہے، اس کی شکر گزاری ہے۔ شاید آپ نے یہ گیت سنا ہو، نیارا تیرا پیار تو مجھے اپنا لے، مجھے کوئی پاس نہیں آنے دیتا، میں گناہگار ہوں، میرا پوچھنے والا کوئی نہیں، سب نے مجھے رد کر دیا، تو مجھے اپنا لے، نیارا تیرا پیار تو مجھے اپنا لے، تو پاپی کا یار تو مجھے اپنا لے، سب نے میرے کھوٹ تو دیکھے چوٹ نہ دیکھی کوئی، سب نے میرے کھوٹ تو دیکھے چوٹ نہ دیکھی کوئی، کس نے سنی میرے دل کی سسکی، کس نے سنی میرے دل کی سسکی، روح میری جب روئی، تو مجھے اپنا لے، نیارا تیرا پیار تو مجھے اپنا لے، میرا کوئی نہیں۔ یہ گا رہا ہے گناہگار، یہ سن کے کہ میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ تیری باتیں پیار بھری ہیں، کہاں منو کے تیرے، جن کا کوئی میت نہیں ہے وہ بن جائیں تیرے، کوئی نہیں میت، کوئی مددگار نہیں، کوئی پوس نہیں، تو مجھے اپنا لے، آ گیا میں تیرے پاس۔ اور پھر کہتا ہے جب تک دے گا سانس مجھے میں گیت تیرا ہی گاؤں، تیرے گن گاؤں گا، اپنے جیسے دکھیوں کو میں پاس تیرے لے آؤں، تو مجھے اپنا لے، نیارا تیرا پیار تو پاپی کا یار تو مجھے اپنا لے۔ اگر آپ کی یہ دعا ہے تو کہو آمین، کہو خدا ہم تیرا شکر ہے کہ تو گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور ان کو پیار دینے اور بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا، اور وہ زندہ خداوند آج بھی ہر روز تمام دنیا میں یہی کام کر رہا ہے۔ لوگ اس کا کلام سن سن کر اس کے پاس آ رہے ہیں اور یہ گیت گا رہے ہیں، چپ نہیں رہ سکتے، دوسروں کو بھی سنا رہے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دیتا رہے، مجھ پر رحم کرتا رہے، آمین۔